خان حویلی کے پرشکوہ در و دیوار آج 5 سال بعد اپنے لاڈلے وارث اسجد خان کے استقبال کے لیے تیار تھے۔ گاؤں کے فضا میں ایک عجیب سی چہل پہل تھی اور حویلی کے اندرونی صحن میں نوکر چاکر سرخ قالین بچھانے میں مصروف تھے۔ اسجد خان جو اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ گیا تھا، آج اس کی واپسی تھی۔ نصرت خان اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ ان کی نظریں بار بار گھڑی کی سوئیوں پر جاری تھی۔ اچانک باہر گاڑیوں کے ہارن کی آواز سنائی دی تو سب کے چہرے کھل اٹھے۔ اسجد خان اپنی کالی چمکتی ہوئی گاڑی سے باہر نکلا تو اس کے چہرے پر وہی پرانا خانوں والا روب تھا، لیکن اس بار اس کی شخصیت میں ایک جدید رنگ بھی شامل ہو چکا تھا۔ اس نے چشمہ اتارا اور حویلی کی بلند و بالا عمارت کو دیکھا تو ایک فاتحانہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر ہے، لیکن جیسے ہی وہ دوسری طرف مڑا تو اس نے گاڑی کا دوسرا دروازہ کھولا اور ایک نہایت ہی سادہ مگر پرکشش امریکی لڑکی سارہ باہر نکلی۔ سارہ نے نیلے رنگ کا ایک لمبا لباس پہن رکھا تھا اور وہ حویلی کی خوبصورتی دیکھ کر حیرانی سے اپنی آنکھیں پھیلا رہی تھی۔ اسجد نے بہت نارمل انداز میں سارہ کا ہاتھ تھاما اور اسے حویلی کے اندر لے آیا۔ سب گھر والے صحن میں جمع تھے۔ نصرت خان اور بی جان کی نظریں جب اس غیر ملکی لڑکی پر پڑی تو ایک لمحے کے لیے وہاں خاموشی چھا گئی۔ سب کے ذہنوں میں ایک ہی سوال تھا کہ یہ لڑکی کون ہے، لیکن اسجد نے کسی کو بولنے کا موقع ہی نہ دیا۔ اس نے آگے بڑھ کر بابا سائیں کے ہاتھ چومے اور پھر نہایت سکون سے سب کا تعارف کروانا شروع کیا۔ بابا سائیں، یہ سارہ ہے، میری کلاس فیلو اور بہت اچھی دوست ہے۔ یہ پاکستان کی ثقافت اور ہماری حویلی کی تاریخ دیکھنے کی شوقین تھی تو میں اسے اپنے ساتھ لے آیا۔ اسجد کا لہجہ اتنا نارمل تھا کہ کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ اس سے کوئی سوال کرے۔ نصرت خان نے ایک گہری نظر سارہ پر ڈالی اور پھر اسجد کو گلے لگا لیا۔ خوش آمدید میرے شیر، تم آگے، یہی کافی ہے، وہ مسکرا کر بولے۔ سارہ نے بہت تمیز سے سب کو ہیلو کہا اور حویلی کے در و دیوار پر بنے نقش و نگار کو دیکھ کر کہنے لگی، اسجد یہ تو کسی محل جیسا ہے، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تمہارا گھر اتنا خوبصورت ہوگا۔ وہ مسمرائی سی بولی، ابھی تو تم نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اسجد نے مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اسجد کے دادا یعنی داجی جو اب تک خاموش تھے، وہ اب لاٹھی ٹیکتے ہوئے آگے بڑھے اور سارہ کے سر پر خاموشی سے ہاتھ رکھا۔ سارہ بیٹی، تم ہمارے گھر کی مہمان ہو، اسجد تمہیں حویلی کی سیر کروائے گا۔ بی جان اس کو دیکھتے مسکرا کر بولی، جبکہ داجی کا یہ رویہ دیکھ کر سب گھر والے حیران رہ گئے، کیونکہ داجی بہت سخت مزاج تھے اور کسی غیر کو حویلی میں اس طرح قبول نہیں کرتے تھے، مگر آج وہ ساروں کو یہاں دیکھ کر خاموش رہے تھے۔ اسجد سب سے ملنے کے بعد سارہ کے پاس آتا اسے حویلی کے مختلف حصوں کے بارے میں بتانے لگا۔ سارہ اسجد اور بی جان کے ساتھ باتوں میں اتنی مگن ہوگی کہ اسے احساس ہی نہ ہوا کہ حویلی کی باقی خواتین اسے کن نظروں سے دیکھ رہی ہیں۔ رات کے کھانے کا وقت ہوا تو دسترخوان پر اسجد کی پسند کے سارے پکوان چن دیے گئے۔ سارہ داجی کے ساتھ بیٹھ کر نہایت ادب سے کھانا کھا رہی تھی اور بار بار کھانے کی تعریف کر رہی تھی۔ گھر کے باقی افراد اسجد کے چچا اور تایا داجی کی وجہ سے خاموش تھے۔ وہ اسجد سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھنا چاہتے تھے، پر داجی کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ کھانے کی میز پر کوئی بدمزگی پیدا کرے۔ بی جان خود ساروں کو مختلف ڈشز کے بارے میں بتا رہی تھی اور اسجد یہ سب دیکھ کر بہت خوش تھا۔ زرنش نے آج کھانے پر نہ آنے کا بہانہ کیا اور ملازمہ سے کہہ دیا کہ اس کے سر میں درد ہے۔ اسجد، تمہاری کزن کہاں ہے؟ تم نے بتایا تھا تمہاری ایک کزن بھی ہے، سارہ نے اسجد سے پوچھا۔ اسجد کی نظریں بے ساختہ ہی زرنش کی خالی کرسی پر جا رکی تھی۔ اس نے سر جھٹکا اور پہلے اپنی چچی کی طرف دیکھا جو بنا کچھ کہے سنجیدگی سے کھانا کھا رہی تھی۔ وہ شاید اپنے روم میں ہوگی۔ اسجد نے ایک پل کے لیے توقف کیا اور گلا کھنکارتے ہوئے بولا، اوکے، میں اس سے ملنا چاہتی تھی۔ سارہ نے مسکرا کر کہا۔ کھانا ختم ہوا تو دادی خاموشی سے اٹھتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ وہاں چند پل کے لیے خاموشی چھا گئی، لیکن بی جان نے ماحول ٹھیک کرنے کے لیے اسجد سے کہا کہ ساروں کو حویلی کا پچھلا حصہ اور باغ دکھائے۔ سارہ خوشی خوشی اسجد کے ساتھ چل پڑی۔ حویلی کے باقی لوگ اب اپنے کمروں میں جا چکے تھے، پر سب کے دلوں میں ایک ہی سوال تھا، ایک ہی پریشانی تھی، مگر کسی نے بھی اسجد کے سامنے ظاہر نہیں کیا
کیونکہ اسجد ان کا لاڈلا تھا اور اس کا روب ایسا تھا کہ کوئی اسے بحث نہیں کر سکتا تھا۔ زرنش اپنے کمرے کی کھڑکی سے ان دونوں کو باغ میں ٹہلتے دیکھ رہی تھی۔ سارا بار بار اسجد کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کسی پودے یا کسی مجسمے کے بارے میں پوچھتی اور اسجد ہنس کر اسے جواب دیتا۔ زرنش نے بے تاثر چہرے کے ساتھ ان دونوں کو دیکھا۔ اسے ملازمہ نے بتا دیا تھا کہ اسجد سائیں کے ساتھ کوئی لڑکی بھی آئی ہے، جس وجہ سے وہ باہر ہی نہیں گئی۔ وہ بیڈ پر لیٹتے اپنی آنکھیں بند کرتے تکیے میں منہ دیکھے۔ اسے لگا کہ اسجد اب بدل گیا ہے، وہ زرنش کو شاید بھول چکا ہے، جو اس کے ایک اشارے پر مر مٹنے کو تیار ہوتی تھی۔ مختلف سوچوں میں گھری وہ نیند کی وادی میں کھو گئی۔ رات گہری ہوگی پر خان حویلی کی روشنی اب بھی جل رہی تھی۔ سارا کو گیسٹ روم میں ٹھہرا دیا گیا۔ وہ تھوڑی دیر بعد ہی اٹھ چکی تھی، اپنے بستر پر کروٹیں بدلتی رہی۔ پھر اسے چین نہیں آ رہا تھا، اس کا دل بے قرار تھا اور ذہن میں بار بار اسجد کا وہ وجیح چہرہ گھوم رہا تھا جو 5 سال بعد پہلے سے بھی زیادہ پرکشش ہو گیا تھا۔ اپنی بے چینی کو کم کرنے کے لیے اس نے سوچا کہ کیوں نہ کچن میں جا کر اپنے لیے ایک کپ چائے بنا لے تاکہ اس کے اعصاب کو تھوڑا سکون ملے۔ وہ دبے پاؤں اپنے کمرے سے نکلی اور اندھیری راہداریوں سے ہوتی ہوئی نیچے کچن کی طرف بڑھی۔ حویلی کا کچن کافی بڑا اور پرانے طرز کا تھا، جہاں مدھم سے زیرو کے بلب کی روشنی پھیل رہی تھی۔ زرنش نے کچن میں داخل ہو کر چولہا جلایا اور کیتلی میں پانی ڈال کر رکھ دیا۔ وہ اپنی دھن میں مگن تھی اور اس کے دوپٹے کا پلو کندھے سے ڈھلک کر فرش کو چھو رہا تھا۔ اس کی رنگت مدھم روشنی میں اور بھی نکھر گئی تھی۔ اچانک اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا اور ساتھ ہی ایک جانی پہچانی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ زرنش کا دل ایک دم سے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ بنا پلٹے ہی جان چکی تھی کہ مقابل کون ہے۔ چائے تو مجھے بھی پینی ہے، کیا میرے لیے بھی ایک کپ بن جائے گا؟ اس کی گمگیر آواز سنتے زرنش ٹھٹک کر وہیں رک گئی۔ اس کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ اس نے دھیرے سے پیچھے مڑ کر دیکھا تو سامنے اسجد خان کھڑا تھا، جو سیاہ رنگ کے نائٹ سوٹ میں ملبوس تھا اور اس کے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اسے اس طرح اچانک اپنے سامنے پا کر زرنش کا چہرہ ایک دم سے سرخ پڑ گیا۔ وہ نظریں جھکائے کھڑی رہ گئی۔ اسجد نے ایک قدم آگے بڑھایا اور اپنی گہری نظروں سے زرنش کا جائزہ لینے لگا، جو 5 سالوں میں کافی بدل چکی تھی۔ اسجد کی نظریں زرنش کے جھکے ہوئے پلکوں اور کانپتے ہوئے لبوں پر جم گئی۔ وہ کچھ دیر تک خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، جیسے وہ اس کی معصومیت کو اپنے اندر اتار رہا ہو۔ جی میں آپ کے لیے بھی بنا دیتی ہوں۔ زرنش نے بامشکل اپنی ہمت جمع کی اور دھیمی سرگوشی میں بولی، ورنہ اس کے سامنے دیکھتے زرنش کے سامنے سارے الفاظ گھڑمڑ ہو گئے تھے۔ اسجد نے اس کی طرف قدم بڑھائے تو وہ پیچھے ہوتی سلیب سے جا ٹکرائی۔ اس کے برابر سلیب پر ہاتھ رکھ گیا کہ زرنش تذبذب کا شکار ہوئی۔ تم وہی زرنش ہو جو لاؤبالی کی لاپرواہ سی تھی، لیکن آج تو تم مجھے وہ بالکل نہیں لگ رہی۔ تم 5 سالوں میں بالکل بدل گئی ہو۔ اس کے قریب جھکتا سرگوشی میں بولا۔ اس نے بنا کوئی جواب دیے اپنی انگلیاں آپس میں بھینچ لی اور شرم کے مارے اس کا چہرہ مزید دہکنے لگا۔ اسجد نے آہستہ سے اپنا دوسرا ہاتھ آگے بڑھایا اور زرنش کی ٹھوڑی کے نیچے رکھ کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ زرنش کی نظریں جب اسجد کی مخمور آنکھوں سے ٹکرائی تو اسے لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ اسجد کی آنکھوں میں وہی پرانی شرارت تھی۔ زرنش کا دل ڈوبا۔ وہ بے اختیار اسے دیکھے گی۔ اسجد نے نہایت نرمی سے اس کے ماتھے پر بکھری ایک لٹ کو ہٹایا۔ اتنی خاموش کیوں ہو؟ اس نے جانچتی نگاہوں سے زرنش کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ نہیں جانتا تھا گھر والوں کے ساتھ ساتھ زرنش کے دماغ میں بھی سارا کو دیکھتے کون سا فتور بھرا تھا۔ یہ تو وہی جانتی تھی کہ اس نے اسجد کو کتنا مس کیا تھا۔ زرنش نے نفی میں سر ہلایا پر اس کے آنسو اس کی آنکھوں کے کناروں پر لرزنے لگے۔ اسجد نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اسے اپنے قریب کھینچ لیا کہ وہ اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ زرنش کا سر اسجد کے چوڑے سینے پر تھا کہ وہ اس کے دل کی دھڑکنیں صاف سن سکتی تھی۔ اسجد نے اپنی ٹھوڑی اس کے سر پر ٹکائی۔ تمہیں پتہ ہے زرنش، وہاں امریکہ میں میں نے سب سے زیادہ تمہیں کو مس کیا ہے۔ وہ گہرا سانس بھرتے ہوئے بولا۔ زرنش نے اپنے آنسوؤں پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے اس کے کرتے کو اپنی مٹھیوں میں بھینچ لیا۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کو تو میری یاد بھی نہیں آئی ہوگی، اس نے بھرائی آواز میں کہا۔ سارا کو اس کے ساتھ دیکھ کر وہ بے حد انسیکیور ہو گئی تھی۔
ایسا نہیں ہے، تمہاری شرارتوں کی سب سے زیادہ یاد آتی تھی۔ وہ مسکرا کر بولا، میں چائے بناتی ہوں۔ زرنش نے ہچکچاتے ہوئے اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی تو اسجد پیچھے ہوتا ہوا اسے کچھ فاصلے پر سلیب سے ٹیک لگا گیا۔ زرنش خاموشی سے اس کے لیے چائے تیار کرنے لگی۔ اس دوران اسجد زرنش کو دیکھتے ہوئے اپنی مختلف سوچوں میں گھرا ہوا تھا۔ چائے کپ میں ڈال کر اسے پکڑاتے وہ اپنا کپ لے کر وہاں سے ایک جھٹکے میں غائب ہو گئی تھی، جبکہ اسجد اس راہداری کو دیکھتا ہوا چائے پی رہا تھا۔ وہ کیا سوچ رہا تھا، کیا کرنے آیا تھا، سارا کیوں آئی تھی اس کے ساتھ، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن سب نے جو اندازہ لگایا تھا وہ بہت جلد درست ثابت ہونے والا تھا۔ رات کی اس خوابناک ملاقات کے بعد زرنش کے دل میں امید کے دیے روشن ہو گئے تھے۔ وہ جب اپنے کمرے میں لوٹی تو اس کے گالوں پر حیا کی لالی اور ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ تھی۔ اسے لگا کہ اسجد سے اس ملاقات نے ان کے درمیان کے 5 سالوں کے فاصلے مٹا دیے ہیں۔ وہ پوری رات اسی سرور میں رہی اور صبح ہوتی اس نے بڑے چاؤ سے تیار ہونے کا فیصلہ کیا۔ اسے سوچا کہ آج وہ اسجد کے سامنے جائے گی اور اس کی نظروں کا سامنا کرے گی۔ اس نے اپنے سب سے پسندیدہ فیروزی رنگ کا سوٹ پہنا، کانوں میں چاندی کے جھمکے ڈالے اور آنکھوں میں ہلکا سا کاجل لگا کر جب وہ نیچے اتری تو اس کا دل کسی دھک دھک کر رہا تھا۔ لیکن جیسے وہ لاؤنج کے قریب پہنچی اسے قہقہوں کی آواز سنائی تھی۔ اس نے دیکھا کہ اسجد اور سارا صوفے پر بیٹھے ایک ہی لیپ ٹاپ میں کچھ دیکھ رہے تھے اور سارا کا سر اسجد کے کندھے کے بالکل قریب تھا۔ اسجد اس کے ساتھ اتنے فری انداز میں ہنس رہا تھا جیسے اس کا زرنش کے ساتھ رات والا رویہ محض ایک خواب تھا۔ زرنش وہیں دہلیز پر پتھر کی مورتی بن گئی، اس کے وجود میں جیسے کسی نے زہر بھر دیا ہو۔ اسجد، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں اسجد کو پکارا۔ اسجد نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے زرنش کھڑی تھی جس کی آنکھیں سوالوں سے بھری تھی۔ اسجد کی آنکھوں کے پردوں پر ایک لمحے کے لیے رات والا واقعہ گزرا، لیکن وہ سر جھٹک گیا۔ ارے زرنش، تم نیچے آ گئی، دیکھو سارا تم سے ملنا چاہ رہی تھی۔ اسجد نے اس کی توجہ سارا کی طرف کروائی۔ سارا نے مسکرا کر زرنش کی طرف دیکھا اور ہائے کہا، پر زرنش کی نظریں صرف اسجد پر جمی تھیں۔ اسجد، یہ سارا کون ہے؟ میرا مطلب یہ آپ کی صرف دوست نہیں ہے نا؟ وہ اسجد کی نگاہیں سارا کی طرف بار بار اٹھتی بھانپ چکی تھی، اس لیے بلا جھجک کر کے بولی۔ زرنش کی آواز میں ایک ایسا کرب تھا کہ حویلی کے باقی لوگ بھی جو ناشتے کی میز پر جمع ہو رہے تھے وہیں ٹھہر گئے۔ نصرت خان اور داجی بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ ہر کوئی اس سوال کا جواب چاہتا تھا جو زرنش نے اپنی آخری ہمت جمع کر کے پوچھا تھا۔ اسجد نے سارا کی طرف دیکھا اور پھر ایک گہرا سانس لے کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے سارا کا ہاتھ پکڑا اور پورے گھر والوں کے سامنے اسے اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ بابا سائیں، داجی اور زرنش، آپ سب سن لیں، سارا صرف میری دوست نہیں ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں اور ہم دونوں نے فیصلہ کیا کہ ہم بہت جلد شادی کر لیں گے۔ اسجد کی آواز میں وہی خاندانی روب تھا، پر اس بار وہ اپنے الفاظ سے زرنش کے دل کو چیر رہا تھا۔ یہ الفاظ زرنش کے کانوں میں کسی بم دھماکے کی طرح گونجے۔ اسے لگا جیسے زمین اس کے پیروں کے نیچے سے سرک گئی ہو، اس کا بدن لرزنے لگا تھا۔ سب اسجد کی بات پر حیرت کا بت بنے کھڑے تھے، جب داجی نے غصے سے اپنی لاٹھی فرش پر ماری۔ اسجد خان، ہوش کے ناخن لو، یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ یہ غیر ملکی لڑکی ہے اور تم جانتے ہو زرنش تمہارے نام پر بیٹھی ہے، تمہارے نکاح میں ہے وہ۔ داجی گرجے تھے۔ داجی، میں جدید دور کا انسان ہوں، ان پرانی روایتوں اور بچپن کے نکاح کو نہیں مانتا۔ زرنش میری کزن اور ہمیشہ رہے گی، پر میری بیوی بننے کا حق صرف سارا کا ہے۔ اسجد نے بے نیازی سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ زرنش کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اس نے روتے ہوئے اسجد کی طرف ایک قدم بڑھایا۔ اسجد، وہ سب کیا تھا؟ عزیز کا اشارہ رات کی طرف تھا، جس کو سمجھتے اسجد کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے پشیمانی لہرائی، پر اس نے اپنی انا کا لبادہ اوڑھ لیا۔ وہ رات بھی صرف زرنش کو مس کرنے کے بارے میں اس لیے بولا تھا کیونکہ اس کو اپنی کزن کی یاد آئی تھی، لیکن بیوی کے طور پر اس نے کبھی زرنش کو نہیں سوچا تھا۔ زرنش وہ صرف ایک جذباتی لمحہ تھا، اسے بھول جاؤ، وہ میری غلطی تھی، پر میرا سچ سارا ہے، اس نے سباٹ لہجے میں کہا۔ زرنش کو لگا جیسے کسی نے اس کے سینے میں خنجر اتار دیا ہو۔ اسجد کی ان باتوں نے اس کی روح پر وار کیا تھا۔
سارا جو اب تک خاموش تھی اس نے اسجد کا بازو تھاما۔ اسجد، کیا یہ وہی کزن ہے جس سے تمہارا نکاح ہوا تھا؟ سارا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اسجد نے سارا کو بتا دیا تھا کہ اس کا نکاح اس کی ایک کزن کے ساتھ ہوا ہے، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ زرنش ہے، کیونکہ زرنش کا ذکر اس نے اکثر سنا تھا۔ وہ امریکہ کے ماحول میں پلی بڑھی تھی، اس لیے اسے اسجد کے نکاح سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اسجد نے سارا کے سوال پر ہاں میں سر ہلایا۔ زرنش نے تڑپ کر سارا کی طرف دیکھا۔ آپ اتنے سنگ دل کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ نے مجھے جیتے جی مار دیا ہے۔ وہ بے دردی سے اپنے آنسو صاف کرتی غمگین لہجے میں بولی۔ نصرت خان غصے سے آگے بڑھے اور اسجد کے سامنے آ ٹھہرے۔ تمہیں اس لیے باہر بھیجا تھا کہ تم ہماری عزت نیلام کر کے آؤ؟ اس لڑکی کو ابھی اسی وقت اس گھر سے نکالو، ورنہ میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے، وہ کرخت لہجے میں بولے تھے، جبکہ ان کی بات سنتے باقی سب تڑپ اٹھے تھے۔ بابا صاحب اگر سارا اس گھر سے جاگے تو اسجد خان بھی اسی قدم کے ساتھ یہ حویلی چھوڑ دے گا۔ اب فیصلہ آپ کا ہے، وہ سرد لہجے میں بولا تھا۔ وہاں کھڑے سب افراد پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اسجد ان کا اکلوتا وارث تھا اور وہ اسے کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ زرنش جو اب تک خاموش کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، اس نے اپنی آنکھیں پونچھی اور اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اسجد خان، آپ کو لگتا ہے کہ زرنش خان اتنی گری ہوئی ہے کہ آپ کے سامنے گڑ گڑائے گی؟ جائیے کر لیجیے دوسری شادی، پر یاد رکھیے گا جس دل کو آپ نے آج توڑا ہے نا، وہ اب کبھی آپ کے لیے نہیں دھڑکے گا۔ زرنش سنجیدگی سے بولتی ہوئی دوڑتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ گئی اور اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ اس کی چیخیں اب کمرے کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی۔ نیچے ہال میں تناؤ اب بھی برقرار تھا۔ اسجد نے سارا کو لے کر باہر کی طرف قدم بڑھا دیا، پر اس کے دل کے کسی کونے میں زرنش کا چہرہ اب بھی اسے بے چین کر رہا تھا۔ اس نے خود سے کہا کہ وہ صحیح کر رہا ہے، وہ اپنی پسند کی زندگی جینا چاہتا ہے، پر زرنش کی باتیں اس کے کانوں میں اب بھی گونج رہی تھی۔ حویلی کی خواتین بے جان زرنش کی ماں اور طیب زرنش کے کمرے کی طرف بھاگے، پر دروازہ اندر سے بند تھا۔ نصرت، یہ آگ اب بجھنے والی نہیں ہے۔ اسجد جو چاہتا ہے وہ کبھی نہیں ہو سکتا، وہ سخت لہجے میں کہتے وہاں سے چلے گئے۔ اسجد سارا کے ساتھ لان میں پہنچا۔ اسجد، کیا تم ٹھیک ہو؟ وہ لڑکی بہت دکھی لگ رہی تھی۔ سارا نے اس کا پریشان چہرہ دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی، اسے بس عادت نہیں ہے انکار سننے کی، وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولا تھا، پر سارا جانتی تھی کہ بات اتنی سادہ نہیں ہے۔ زرنش کے کمرے کے اندر کا منظر بہت ہولناک تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے وہ جھمکے اتار کر پھینک دیے، وہ پھول جو اس نے بالوں میں لگائے تھے انہیں نوچ ڈالا۔ اسے خود سے گھن آ رہی تھی کہ وہ کیوں اس شخص کے لیے تڑپ رہی تھی جو کسی اور کا ہو چکا تھا۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا اور عزم کیا کہ اب وہ روئے گی نہیں، اب وہ اسجد خان کو دکھائے گی کہ زرنش خان کیا چیز ہے۔ اسجد نے اگر اسے ٹکرایا تو وہ بھی اسے اپنی زندگی سے نکال پھینکے گی، پر محبت اتنی آسانی سے کہاں پیچھا چھوڑتی ہے۔ اس کے نکاح میں تھی، کیسے اپنی محبت کو چھپا پاتی؟ اسجد بھی اپنے کمرے میں بے چین تھا۔ وہ سارا کے ساتھ شادی کے منصوبے بنانے لگا تاکہ اپنے دل کی آواز کو دبا سکے، لیکن حویلی کے در و دیوار آج اداس تھے، کیونکہ ان کا وارث اپنی ہی جڑوں کو کاٹ رہا تھا۔ زرنش نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب اسجد کا سامنا بالکل نہیں کرے گی۔ اگلے دن کی صبح خان حویلی کی فضاؤں میں وہ سکون نہیں تھا جو ہمیشہ ہوا کرتا تھا۔ ہر طرف ایک بوجھل سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ملازم دبے پاؤں چل رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ داجی کا غصے کا رخ اب کسی بھی وقت اسجد کی طرف مڑ سکتا ہے۔ داجی اپنے مخصوص کمرے میں بیٹھے تھے، جہاں پرانی لکڑی کی خوشبو اور کتابوں کا ڈھیر ان کی شخصیت کے رعب میں اضافہ کر رہا تھا۔ انہوں نے ملازم کو اشارہ کیا کہ اسجد کو فوراً ان کے پاس آنے کا پیغام دیا جائے۔ اسجد جو بھی سارا کے ساتھ بیک یارڈ میں بیٹھا اسے حویلی کے قصے سنا رہا تھا، پیغام ملتے ہی سنجیدہ ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ بلاوا کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ وہ جب داجی کے کمرے میں داخل ہوا تو داجی اپنی کرسی پر بیٹھے کھڑکی سے باہر حویلی کے وسیع رقبے کو دیکھ رہے تھے۔ اسجد نے سنجیدگی سے سلام کیا اور ان کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ داجی نے آہستہ سے گردن موڑی اور اپنی عقابی نظریں اسجد کے چہرے پر گاڑ دیں۔ اسجد خان، تم جانتے اس حویلی کی بنیادیں کس پر کھڑی ہیں؟ داجی کی آواز میں وہ گونج تھی جو اسجد کے اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح لگی۔ جی داجی، روایات اور غیرت پر، اسجد نے انہیں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ تو پھر یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟
ایک غیر ملکی لڑکی کو یہاں لا کر ہماری روایات کا مذاق اڑا رہے ہو؟ پورے گاؤں میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل چکی ہے کہ خانوں کا وارث ایک میم کو بیاہ کر لانے والا ہے۔ وہ کرخت لہجے میں بولے تھے، داجی میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ سارا سے میں محبت کرتا ہوں۔ وہ کوئی عام لڑکی نہیں ہے، وہ پڑھی لکھی اور سلجھی ہوئی ہے۔ وہ بھی بول ہی رہا تھا جب داجی نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے اس کی بات کاٹتے اسے بولنے سے روکا۔ وہ احتراماً خاموش ہو گیا۔ محبت اجد خان، ہم خانوں کے ہاں محبت سے پہلے خاندان اور خون دیکھا جاتا ہے۔ تم بول رہے ہو کہ زرنش تمہاری منقوہ ہے؟ اس کے ساتھ تمہارا نکاح بچپن میں ہوا تھا؟ وہ تمہاری عزت ہے؟ انہوں نے سنجیدگی سے اسے باور کروایا۔ داجی، وہ نکاح بچپن کی ایک ضد تھی۔ اس وقت مجھے اپنی پسند اور ناپسند کا علم نہیں تھا۔ میں زرنش کو اپنی کزن سمجھتا ہوں، بیوی نہیں۔ میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ اسجد نے فوراً جواب دیا۔ داجی کی آنکھوں میں غصے کی رمق اور بڑھ گئی۔ سنو اسجد خان، میں اس حویلی کا سربراہ ہوں اور میرا فیصلہ یہ کہ تم سارا سے نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری روایات کے خلاف ہے۔ ہمارے ہاں کبھی کسی غیر کو گھر کی دہلیز پار نہیں کرنے دی گئی۔ ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اگلے ہفتے زرنش کی رخصتی ہوگی اور وہی اسی گھر کی بیٹی اور بہو بنے گی۔ وہ سرد لہجے میں اپنا فیصلہ سنا گئے۔ اسجد کے چہرے پر سختی آ گئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ داجی، میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں، پر اپنی زندگی کا فیصلہ میں کسی اور کو کرنے نہیں دوں گا۔ میں سارا کو زبان دے چکا اور میں اسی سے ہی شادی کروں گا۔ رہا سوال زرنش کا، تو آپ اس کے لیے جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہے، مگر میں اسے نہیں اپنا سکتا۔ داجی کا ہاتھ فضا میں لہرایا اور ایک زوردار تھپڑ اسجد کے منہ پر پڑا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ اسجد نے اپنا گال سہلایا، پر اس کی آنکھوں میں اب بھی وہی ضد تھی۔ تمہاری اتنی ہمت کہ میرے فیصلے سے انحراف کرو؟ اگر تم نے اس لڑکی کو نہ نکالا تو میں تمہیں اس حویلی سے بے دخل کر دوں گا اور زرنش کا حق تمہیں دینا ہی ہوگا۔ داجی نے دہاڑتے ہوئے کہا، تو پھر ٹھیک ہے داجی، اگر آپ کو روایات اتنی عزیز ہے تو آپ مجھے بے دخل کر دیں، پر میں سارا کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا اور زرنش کے لیے میرے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ آپ زبردستی اس کی رخصتی یہاں کر دیں گے تو وہ ساری زندگی ایک بند کمرے میں اکیلی روتی رہے گی، کیونکہ میں اسے کبھی قبول نہیں کروں گا۔ اسجد نے سر لہجے میں کہا۔ وہ اپنی بات کہہ کر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ داجی کرسی پر واپس ڈھیر ہو گئے۔ ان کا سانس پھول رہا تھا۔ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ان کا اپنا خون ان کے سامنے اس طرح کھڑا ہو جائے گا۔ ادھر زرنیش، جو داجی سے ملنے ان کے کمرے میں آ رہی تھی، باہر ہی رک گئی۔ وہ کمرے کے باہر سے یہ سب سن رہی تھی۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے لگا جیسے اس کے وجود کی ہر سانس ایک ایک کر کے چھینی جا رہی ہے۔ اسجد کے الفاظ میں اسے قبول نہیں کروں گا اس کے کانوں میں سیسے کی طرح اتر رہے تھے۔ وہ بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی اور جائے نماز بچھا کر کھڑی ہو گئی۔ یا اللہ، میں نے کیا بگاڑا کسی کا؟ میری محبت کا یہ صلہ ملا ہے؟ مجھے وہ تڑپ کر رو رہی تھی۔ اسجد نے باہر نکل کر سارا کا ہاتھ پکڑ اسے گاڑی کی طرف لے گیا۔ اسجد، کیا ہوا؟ تمہارے دادا نے کیا کہا؟ سارا نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ پرانی باتوں پر اڑے ہوئے ہیں سارا، پر تم فکر مت کرو، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ اسجد نے غصے میں گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ حویلی کے اندر نصرت خان اور اسجد کے چچا داجی کے کمرے میں پہنچ گئے۔ نصرت خان، تمہارا بیٹا ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ وہ اس میم کے پیچھے ہماری پگڑی اچھالنے کو تیار ہے، داجی نے غصے سے کہا۔ ابا صاحب، میں اسے سمجھاؤں گا، نصرت خان نے سر جھکا کر کہا، پر داجی نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ نہیں، اب سمجھانے کا وقت گزر گیا ہے۔ اب ہمیں وہ کرنا ہوگا جو خانوں کی غیرت کا تقاضا ہے۔ زرنش کی رخصتی ہوگی اور اسی حویلی میں ہوگی، چاہے اسجد مانے یا نہ مانے، وہ سخت لہجے میں بولے۔ زرنش کی ماں زرنش کے پاس آئی تو اسے نڈھال پایا۔ انہوں نے اسے گلے لگایا اور دلاسا دیا، پر زرنش کی روح زخمی ہو چکی تھی۔ اماں، مجھے زہر دے دے، پر اسجد خان کی ٹھکرائی ہوئی بیوی بنا کے اس گھر میں مت رکھے۔ وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں اور کسی اور کے خواب دیکھتے ہیں، ان کے سامنے کیسے جیوں گی؟ وہ تڑپتی ہوئی بولی۔ حویلی میں اب جنگ کا سماں تھا۔ ایک طرف اسجد کی جدید انا تھی اور دوسری طرف داجی کی صدیوں پرانی روایات۔ اسجد نے حویلی کے کونے میں سارا کو محفوظ کرنے کا سوچا، پر وہ جانتا تھا کہ داجی اسے اتنی آسانی سے جینے نہیں دیں گے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سارا کو لے کر شہر چلا جائے گا، پر حویلی کے گارڈز نے داجی کو حکم پر تمام دروازے بند کر دیے تھے۔ اسجد اپنی حویلی میں
قید ہو چکا تھا اور زرنش اپنی ہی محبت کے ہاتھوں ذلیل ہو رہی تھی۔ زرنش نے آئینے میں خود کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں بلکہ ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے اس نے اپنی قسمت کو قبول کر لیا ہو، پر ایک ایسی دلہن کے طور پر جس کا دلہا اس کا دشمن بن چکا تھا۔ اسجد کی ضد اب حویلی کی دیواروں کو ہلانے والی تھی اور سارا اس سارے کھیل میں ایک مہرے کی طرح پھنس چکی تھی۔ اب دیکھنا یہ تھا کہ ان تینوں کی زندگی کس موڑ پر جا کر رکتی ہے۔ رات کی تاریکی خان حویلی کے دور و دیوار کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئی تھی، لیکن اسجد خان کی آنکھوں میں سکون کی ایک جھلک بھی نہ تھی۔ داجی کی باتوں اور زرنش کے خاموش دکھ نے اسے ذہنی طور پر مفلوج کر دیا تھا۔ وہ حویلی کی راہداریوں میں ٹہل رہا تھا کہ اچانک اسے سارا کے کمرے سے کسی کی دبی دبی آواز سنائی دی۔ وہ رک گیا۔ اسے لگا کہ شاید سارا کسی پریشانی میں ہے یا اسے کچھ چاہیے۔ اسجد نے جیسے ہی ہاتھ دروازے کے ہینڈل پر رکھا، اسے سارا کے ہنسنے کی آواز آئی۔ وہ انگریزی میں کسی سے بہت جوش و خروش سے بات کر رہی تھی۔ اسجد کے قدم وہی جم گئے۔ وہ اپنی جگہ ساکت ہو گیا، کیونکہ سارا کا لہجہ وہ نہیں تھا جو وہ اسجد کے سامنے رکھتی تھی۔ سارا فون پر کہہ رہی تھی، او مائی گاڈ، تم یقین نہیں کرو گے، جان یہ لوگ کتنے بے وقوف ہے۔ یہ اسجد تو میرے پیچھے پاگل ہے، اس کا دادا بہت سخت ہے، لیکن یہ لڑکا اپنی پوری جائیداد اور خاندانی وقار میرے قدموں میں ڈھیر کرنے کو تیار ہے۔ میں بس کچھ دن اور یہاں اس بورنگ حویلی میں گزاروں گی۔ جیسے اس نے جائیداد کے کاغذات پر میرے دستخط کروائے یا مجھے بڑی رقم دی، میں سب لے کر سیدھا ایئرپورٹ آ جاؤں گی اور پھر ہم اپنی زندگی ویکیشنز پر گزاریں گے۔ اسجد تو محض ایک مہرہ ہے میرے لیے، اسے لگتا ہے میں اسے پیار کرتی ہوں، جبکہ مجھے تو اس کے ان بڑے بڑے فارم ہاؤسز اور بینک بیلنس سے پیار ہے۔ وہ کھلکھلاتی ہوئی جھول رہی تھی۔ وہیں اسجد کو لگا جیسے کسی نے اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا ہو۔ اس کا دماغ سن ہو گیا اور جسم غصے سے کانپنے لگا۔ جس لڑکی کے لیے اس نے اپنے ماں باپ کی پرواہ نہ کی، اپنے داجی کا مان توڑا اور زرنی جیسی پاک باز لڑکی کا دل چھلنی کیا، وہ اسے صرف پیسوں کا ذریعہ سمجھتی تھی۔ اسجد نے ایک زوردار ٹھوکر ماری اور دروازہ چوپٹ کھل گیا۔ سارا نے اچھل کر فون پیچھے چھپایا اور اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ اسجد، تم یہاں اس وقت؟ سارا نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ اسجد کا چہرہ غصے سے اس قدر سرخ تھا کہ لگ رہا تھا وہ ابھی سارا کا گلا دبا دے گا۔ اس نے ایک جھٹکے سے سارا کو موبائل چھینا اور دیوار پر دے مارا، جس کے پرزے اڑ گئے۔ زبان بند کرو اپنی سارا۔ اسجد اتنی زور سے چیخا تھا کہ حویلی کے سوئے ہوئے گارڈز بھی جاگے۔ تم نے کیا سوچا تھا کہ تم اسجد خان کو بیوقوف بنا کر یہاں سے نکل جاؤ گی؟ میں نے تمہارے لیے اپنے خاندان سے جنگ کی اور تم میرے ہی سینے میں خنجر گھونپ رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر سے دہاڑا۔ اسجد، میری بات تو سنو، وہ میرا بھائی تھا۔ سارا نے ڈرامہ کرنے کی کوشش کی۔ بھائی نہیں تھا، وہ تمہارا بوائے فرینڈ تھا۔ میں نے سب سن لیا۔ تم جیسی گھٹیا عورت کی جگہ میری جوتی کے نیچے ہے، اس حویلی میں نہیں۔ اسجد اس کے جبڑے کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتے ہوئے غصے سے بولا۔ اسجد نے سارا کا بازو پکڑا، اسے گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر لے آیا۔ اسجد، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں ایک امریکن سٹیزن ہوں۔ سارا چلانے لگی۔ اس نے ایک طرح سے اسجد کو باور کروایا تھا۔ اسجد نے اس کی ایک نہ سنی، وہ اسے سیڑھیوں سے نیچے لایا۔ ان دونوں کی آوازیں اس قدر تھی کہ ہال میں نصرت خان، داجی اور حویلی کی خواتین بھی باہر نکل آئی۔ زرنش بھی اپنے کمرے کے دروازے پر کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اسجد نے سارا کو حویلی کے مرکزی ہال کے وسط میں لایا اور ایک زوردار دھکا دے کر فرش پر پٹک دیا۔ اسجد، یہ کیا کر رہے ہو؟ داجی نے حیرت سے پوچھا۔ داجی، آپ صحیح کہتے تھے، یہ سام تھی جسے میں نے دودھ پلایا، یہ صرف ہمارے پیسے اور جائیداد کے لیے یہاں آئی تھی، اسجد نے ہامتے ہوئے کہا۔ اسجد نے سب کے سامنے سارا کی حقیقت کھول دی کہ وہ کیسے اپنے کسی یار کے ساتھ مل کر اسجد کو لوٹنے کا منصوبہ بنا دی تھی۔ سارا اب بھی چیخ رہی تھی، لیکن اسجد نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تو ایسا تھا کہ وہ خاموش ہوگی۔ لڑکی، تم مہمان بن کر آئی ہو ہماری حویلی میں، اس لیے اپنے پوتے کی مہمان ہونے کی وجہ سے ہم تمہیں آج کی رات یہاں گزارنے کی جگہ دیتے ہیں۔ کل صبح ہوتے ہی ہمارا ڈرائیور تمہیں ایئرپورٹ چھوڑ آئے گا۔ بی جان نے آگے بڑھتے کڑک لہجے میں کہا، تو سارا نے نظر جھکائی۔ جاؤ یہاں سے۔ اس کو کھڑے دیکھ کر بی جان نے پھر سے کہا تو وہ واپس اسی کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سارا کے وہاں سے جانے کے بعد وہاں پر ایک دم سناٹا چھا گیا۔ اسجد وہیں ہال کے صوفے پر سن سا بیٹھا تھا۔ اس کا غرور خاک میں مل چکا تھا۔
وہ شخص جو کل تک اپنی ضد پر اڑا ہوا تھا، آج ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح سب کے سامنے شرمندہ تھا۔ نصرت خان نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھنا چاہا، پر اسجد پیچھے ہٹ گیا۔ وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ اسجد، اس کی ماں نے پکارا، مجھے اکیلا چھوڑ دیں سب، اس نے سنجیدگی سے کہا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کی آواز میں وہ شکست تھی کہ کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ اس سے رخصتی یا شادی کی کوئی بات کرے۔ داجی نے خاموشی سے سب کو اپنے اپنے کمروں میں جانے کا اشارہ کیا۔ انہیں پتہ تھا اس وقت اسجد کو ملامت کرنے کا نہیں بلکہ اسے خود سے لڑنے کا وقت دینا چاہیے۔ زرنش نے بالکنی سے اسجد کی ٹوٹی ہوئی حالت دیکھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ نیچے جائے اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ لے، پر اسجد کے کہے ہوئے وہ کڑوے بول اسے اب بھی یاد تھے کہ میں اسے کبھی قبول نہیں کروں گا۔ زرنش خاموشی سے اپنے کمرے میں چلے گئی اور دروازہ بند کر لیا۔ سارا اگلی صبح جا چکی تھی۔ حویلی میں ایک عجیب سی افسردگی تھی۔ اگلی کئی راتیں اسجد نے اپنے کمرے میں قید ہو کر گزاری۔ نہ وہ کسی سے ملتا تھا، نہ کھانا ٹھیک سے کھاتا تھا۔ اس کی وہ وجیح شخصیت اب بکھر چکی تھی۔ گھر والوں نے بھی خاموشی اختیار کر لی تھی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اسجد اب جس کرب سے گزر رہا ہے وہ اس کی اپنی انا کی پیدا کردہ تھی۔ رخصتی کا ذکر اب کسی کی زبان پر نہیں تھا۔ سب کو لگ رہا تھا کہ شاید اب یہ رشتہ کبھی جڑ نہیں پائے گا۔ اسجد خان اب اپنی ہی نظروں میں گر چکا تھا اور زرنش اپنی خاموش محبت کے ساتھ اسجد کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی، پر اب کی بار واپسی جسمانی نہیں بلکہ روحانی تھی۔ اسجد خان کئی روز تک اپنے کمرے میں قید رہا۔ اس دوران اس نے نہ تو کسی سے بات کی اور نہ ہی کسی کو اپنے قریب آنے دیا۔ وہ اپنی انا کے ٹوٹنے اور سارا کی بے وفائی کے دکھ سے زیادہ اس شرمندگی میں مبتلا تھا جو اس نے اپنے خاندان اور خاص طور پر زرنش کے سامنے محسوس کی تھی۔ ایک صبح جب سورج کی پہلی کرن خان حویلی کے بلند میناروں کو چھو رہی تھی، اسجد اپنے کمرے سے نکلا۔ اس کا چہرہ اترا ہوا تھا اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اس کی بے خوابی کی گواہی دے رہے تھے۔ وہ سیدھا داجی کے کمرے کی طرف بڑھا، جہاں داجی صبح کی تلاوت کے بعد اپنی آرام کرسی پر بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ بی جان بھی بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اسجد نے اندر داخل ہو کر خاموشی سے داجی کے قدموں میں جگہ لی اور اپنا سر ان کے گھٹنوں پر رکھ دیا۔ داجی نے تسبیح روکی اور نہایت شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا شیر پوتا اس وقت کس قدر ٹوٹا ہوا ہے۔ داجی، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کا مان توڑا اور اس حویلی کی روایات کو پیروں تلے روندھا۔ میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں۔ اسجد کی آواز میں وہ ندامت تھی جو کسی بھی انسان کو پگھلانے کے لیے کافی تھی۔ داجی نے اسے اٹھا کر اپنے سامنے بٹھایا۔ اسجد بیٹا، انسان غلطیوں کا پتلا ہے، پر مرد وہی ہے جو اپنی غلطی مان کر اس کی تلافی کرے۔ وہ سنجیدگی سے بولے، داجی میں تیار ہوں، میں زرنش کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ جب چاہیں اس کی رخصتی کا انتظام کریں، مجھے اب کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اسجد نے گہرا سانس لیا اور داجی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت سنجیدگی سے کہا۔ اس کی بات سنتے ہی داجی کے چہرے پر ایک ایسی چمک آئی جو برسوں بعد دیکھی گئی تھی۔ انہوں نے بے ساختہ اسجد کا ماتھا چوما۔ نصرت خان اور اسجد کی ماں جو باہر ہی کھڑے تھے فوراً اندر آ گئے۔ نصرت خان نے اپنے بیٹے کو گلے لگا لیا۔ نصرت خان مبارک ہو، میرے پوتے کو ہوشا کیا ہے؟ اس نے زرنش کی رخصتی کی حامی بھر لی ہے؟ داجی نے ہنس کر کہا تو وہ سب بھی مسکرائے۔ حویلی میں جیسی یہ خبر پھیلی کہ اسجد خان اور زرنش خان کی شادی کی تاریخ پکی ہونے والی ہے، پورے گھر میں خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ نوکروں کو مٹھائیاں بانٹنے کا حکم دے دیا گیا اور وہ حویلی جو پچھلے کئی دنوں سے سوگ کا سماں پیش کر رہی تھی ایک دم سے قہقہوں اور مبارکباد سے گونج اٹھے۔ زرنش جو اپنے کمرے میں بیٹھی یہ سب سن رہی تھی، اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا واقعی اسجد نے اسے قبول کر لیا تھا یا یہ بھی کوئی نیا امتحان تھا؟ اس کی ماں دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اسے گلے لگا کر رونے لگی۔ زرنش بیٹی، مبارک ہو، اسجد نے خود رخصتی کے لیے کہا ہے، اب تم مسجد کی دلہن بنو گی۔ زرنش کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ اس کی خاموش محبت کی لاج رکھ لی گئی ہے۔ داجی نے گاؤں کے سردار ہونے کی وجہ سے اسی وقت گاؤں کے معززین اور خاندان کے بڑوں کو بلا لیا تاکہ شادی کی تاریخ کا اعلان کیا جا سکے۔ نصرت خان نے اعلان کیا کہ اگلے جمعے کو ہی
رخصتی ہوگی اور پورا گاؤں اس جشن میں شریک ہوگا۔ رات ہوتے ہی حویلی کے صحن میں ڈھولک کی تھاپ گونجنے لگی اور عورتوں نے مہندی کے گیت گانے شروع کر دیے۔ اسجد اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی زندگی کا یہ نیا موڑ برا نہیں لگ رہا تھا، لیکن وہ خاموش ہو چکا تھا۔ شادی کی تاریخ پکی ہونے پر حویلی میں چہل پہل عروج پر پہنچ گئی۔ درزیوں کو بلا کر ریشمی جوڑے تیار کرنے کے احکامات دیے گئے اور زیورات کی صفائی شروع ہوگی۔ پورے خاندان میں یہ شادی ایک مثال بننے جا رہی تھی، کیونکہ یہ صرف دو انسانوں کا ملاپ نہیں تھا، بلکہ خان حویلی کی روایات کی جیت تھی۔ خان حویلی کا نقشہ ہی بدل گیا تھا، لیکن اسجد اب بھی ایک خاموش پشیمانی کے خول میں بند تھا۔ وہ اکثر لائبریری میں اکیلا بیٹھا رہتا یا رات گئے تک برآمدے میں ٹہلتا رہتا۔ زرنش نے محسوس کیا کہ اسجد نے ہاں تو کر دی، پر اس کے دل پر اب بھی وہ زخم تازہ ہے جو سارا کی بے وفائی نے لگایا تھا۔ زرنی جو حیا کی ماری کبھی اس کے سامنے نہ آتی تھی، اب اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ اپنے اسجد کو اس اداسی سے نکال کر رہے گی۔ ایک شام جب اسجد اپنے مطالعہ گاہ میں بیٹھا کچھ فائلوں میں گم تھا، زرنش ہاتھ میں چائے کا کپ اور اس کے پسندیدہ بسکٹ لیے دبے پاؤں اندر داخل ہوئی۔ اسجد نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے زرنش کو پا کر حیران رہ گیا۔ زرنش نے نظر جھکا کر چائے کی پیالی میز پر رکھی اور جانے لگی تو اسجد کی آواز نے اسے روک لیا۔ زرنش، تم خود کیوں آئی ہو؟ کسی ملازم سے بھجوا دیتی۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ ملازموں کو نہیں پتا کہ آپ کو چائے میں چینی کتنی پسند ہے، اور آپ کے سر میں درد ہو تو چائے کی پتی کتنی تیز ہونی چاہیے۔ زرنش نے رک کر دھیمی آواز میں جواب دیا۔ اسجد نے اس کے جواب پر اس سے گہری نظروں سے دیکھا۔ وہ لڑکی جس نے اس کا اتنا دل دکھایا تھا، وہ بھی اس کی چھوٹی چھوٹی عادتوں کا خیال رکھ رہی تھی۔ اسجد نے چائے کا ایک گھونٹ بھرا تو اسے لگا کہ برسوں بعد اسے وہ ذائقہ ملا جس کی اسے تلاش تھی۔ اگلے دن جب اسجد شہر سے واپس آیا تو اسے تیز بخار نے آ لیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بستر پر لیٹا تڑپ رہا تھا۔ پورے گھر میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ داجی اور نصرت خان ڈاکٹر کو بلانے میں مصروف تھے، لیکن زرنش نے کسی کی پرواہ کیے بغیر اسجد کے کمرے کا رخ کیا۔ وہ رات بھر اس کے سرہانے بیٹھی ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرتی رہی۔ اسجد بے ہوشی کی حالت میں کبھی سارا کا نام لیتا تو کبھی معافی مانگتا۔ زرنش کے آنسو اس کی آنکھوں پر گرتے رہے، پر اس نے ہمت نہ ہاری۔ وہ اسجد کا ہاتھ تھامے اسے حوصلہ دیتی رہی۔ صبح جب اسجد کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ زرنش وہیں کرسی پر بیٹھے بیٹھے سو گئی ہے۔ اس کا چہرہ تھکن سے نڈھال تھا، پر اس کی گرفت اسجد کے ہاتھ پر اب بھی مضبوط تھی۔ اسجد کو پہلی بار احساس ہوا کہ محبت وہ نہیں تھی جو اسے امریکہ میں ملی تھی، بلکہ محبت تو یہ ہے جو اس کے سامنے خاموش عبادت کی طرح بیٹھی ہے۔ اس نے آہستہ سے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالا تو وہ ہڑبڑا کر جاگی۔ آپ ٹھیک ہیں اسجد؟ بخار کیسا ہے؟ اس نے سوال پوچھتے ہوئے گھبراہٹ میں اسجد کی پیشانی چھوئی۔ اسجد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ زرنش، تم اتنی اچھی کیوں ہو؟ میں نے تمہارے ساتھ کتنا برا کیا، پر تم نے پھر بھی میرا ساتھ نہیں چھوڑا، وہ مدھم آواز میں پوچھ رہا تھا۔ زرنش کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ آپ میرے اسجد خان ہیں، اور خان اپنی چیزوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے، وہ مسکرا کر بولی تو اسجد کے دل میں ایک دم سے محبت کا ایک تلاطم برپا ہو۔ اسے لگا جیسے اس کے دل سے سارا کا نام و نشان ہمیشہ کے لیے مٹ گیا ہے۔ وہ وہاں صرف زرنش کا راج ہے۔ آنے والے دنوں میں اسجد نے خود کو زرنش کے قریب کرنا شروع کر دیا۔ وہ بہانے بہانے سے اسے پکارتا، کبھی اپنے کپڑے سیٹ کرنے کے لیے تو کبھی کسی بات کے لیے۔ ایک بار جب زرنش باغ میں پودوں کو پانی دے رہی تھی، اسجد پیچھے سے آیا اور اس کے ہاتھ سے پائپ لے کر خود پانی دینے لگا۔ زرنش نے شرما کر پیچھے ہٹنا چاہا، پر اسجد نے اس کا راستہ روک لیا۔ زرنش، کیا اب بھی تم مجھ سے ناراض ہو؟ اسجد نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ناراض نہیں ہوں، بس، زرنش نے نظر جھکا کر کہتے ہوئے جملہ آدھا چھوڑا۔ بس؟ وہ اس کے قریب ہوا۔ مجھے شرم آتی ہے، وہ سرخ چہرے کے ساتھ بولی۔ اب یہ شرم و حیا تھوڑی کم کر دو، کیونکہ چند دن بعد تم اس حویلی کی بیٹی نہیں بلکہ میری بیوی بننا ہے۔ اسجد نے اس کے چہرے کے قریب جھک کر کہا۔ زرنش کا چہرہ گلاب کی طرح دہک اٹھا۔ اس نے اسجد کی آنکھوں میں وہ تڑپ دیکھی جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ اسجد کو اب زرنش کی ہر ادا بھانے لگی تھی، اس کا چلنا، اس کا دوپٹہ سنبھالنا، اور یہاں تک کہ
اس کی نظر جھکا کر بات کرنا بھی اسجد کے دل کو مو لیتا تھا۔ وہ اکثر رات کو چھت پر جا کر چاند کو دیکھتا اور سوچتا کہ وہ کتنا بے وقوف تھا جو اس ہیرے کو چھوڑ کر کانچ کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ زرنش نے اپنی محبت اور خدمت سے اسجد کے دل کی بنجر زمین کو دوبارہ ہرا بھرا کر دیا تھا۔ حویلی کے لوگ بھی ان دونوں کے درمیان بڑھتی ہوئی اس قربت کو دیکھ کر خوش تھے۔ داجی اکثر مسکرا کر نصرت خان سے کہتے، دیکھو نصرت، تمہارے بیٹے نے اپنے اصل کو پہچان ہی لیا۔ اب شادی کی تیاریاں صرف روایت نہیں تھی بلکہ ایک حقیقی جشن بن چکی تھی، کیونکہ اب دلہا اور دلہن دونوں کے دل ایک ہی دھڑکن پر دھڑک رہے تھے۔ رخصتی سے ایک دن پہلے اسجد نے زرنش کو ایک قیمتی انگوٹھی تحفے میں دی اور اس کے کان میں سرگوشی کی کہ زرنی، یہ صرف انگوٹھی نہیں ہے، یہ میرا عہد ہے کہ اب سے میری ہر سانس پر تمہارا حق ہوگا۔ زرنش نے اسے دیکھ تو اسے یقین ہو گیا کہ اس کا صبر رنگ لے آیا ہے۔ وہ اسجد خان جو پتھر کی طرح سخت تھا اب موم بن کر اس کی محبت میں پگھل چکا تھا، اور اب وہ دونوں ایک ایسی منزل کی طرف قدم بڑھانے والے تھے جہاں صرف خوشیاں ان کا انتظار کر رہی تھی۔ خان حویلی میں مہندی کی رات تھی اور پوری فضا ڈھولک کی تھاپ اور خوشبوؤں میں مہکی ہوئی تھی۔ صحن میں پیلے اور نارنجی رنگ کے گلدستے سجے تھے اور حویلی کی دیواروں پر لگی برقی کمکمے ستاروں کی طرح جلملا رہے تھے۔ زرنش پیلے رنگ کے ریشمی لباس میں ملبوس، ہاتھوں میں مہندی لگوائے سہیلیوں کے جھرمٹ میں بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ خوشی اور حیا سے دمک رہا تھا۔ اسجد خان جو پوری طرح زرنش کے عشق میں گرفتار ہو چکا تھا، دور کھڑا بار بار اپنی ہونے والی دلہن کی جھلک دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسے بار بار اپنی ان غلطیوں کا احساس ہو رہا تھا جو اس نے ماضی میں کی، لیکن آج وہ تہیہ کر چکا تھا کہ وہ زرنش کو دنیا کی ہر خوشی دے گا۔ لیکن اس خوشی کے پیچھے خوفناک سازش پروان چڑھ رہی تھی۔ داجی کے پرانے دشمن عابد خان جو برسوں سے حویلی کی زمینوں اور وقار کے پیچھے پڑے تھے، انہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ مہندی کی رسم کے دوران جب سب لوگ کھانے کی طرف متوجہ ہوئے، حویلی میں تھوڑی دیر کے لیے گہما گہمی کم ہوئی، تو زرنش جو کسی بچے کے یہ کہنے پر کہ اسے اسجد خان بلا رہے ہیں، حویلی کے پچھلے حصے کی طرف گئی جہاں اندھیرا ذرا زیادہ تھا۔ اچانک دو نقاب پوشوں نے اسے پیچھے سے دبوچ لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیخ پاتی انہوں نے اس کے منہ پر رومال رکھ دیا جس کی بو نے اسے بے ہوش کر دیا۔ اسے دیوار پار کروا کر ایک کالی گاڑی میں ڈال کر غائب ہو گئے۔ آدھے گھنٹے بعد جب زرنش کی ماں نے اسے ڈھونڈنا شروع کیا تو حویلی میں قیامت برپا ہو گئی۔ زرنش کہیں نہیں تھی۔ اسجد کا دل کسی انہونی کے خوف سے بیٹھنے لگا۔ اسے پچھلے دروازے کے پاس زرنش کے ماتھے کا ٹیکا گرا ہوا ملا، جسے دیکھتے اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ یہ عابد خان کا کام ہے، وہ بزدل ہماری خوشیوں پر وار کرنا چاہتا ہے، داجی نے دہاڑتے ہوئے کہا۔ اسجد کے چہرے کے تاثرات عابد خان کا نام سنتے ہی تنے تھے۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی گن اٹھائی اور اپنی جیپ کی طرف بھاگا۔ اسے کسی کی نصیحت یا روک ٹوک کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے ذہن میں صرف زرنش کا معصوم چہرہ تھا۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اگر زرنش کو خوش ہو گیا تو وہ کبھی خود کو معاف نہیں کر پائے گا۔ اس نے تیز رفتاری سے گاڑی عابد خان کے پرانے ڈیرے کی طرف دوڑائی جو جنگل کے قریب ایک ویران حویلی میں تھا۔ وہاں پہنچتے ہی اسجد نے دیکھا کہ پہرے دار مستعد تھے، پر اس وقت اسجد خان ایک بپرا ہوا شیر تھا۔ اس نے اپنی گاڑی سیدھی گیٹ سے ٹکرائی اور فائرنگ کرتا ہوا اندر داخل ہوا۔ عابد خان کے آدمی نے اسے روکنے کی کوشش کی، پر اسجد کی گولیوں کا نشانہ خطا نہیں ہو رہا تھا۔ وہ زخمی ہو کر بھی آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ وہ اس کمرے تک پہنچ گیا جہاں زرنش کو کرسی سے باندھ کر رکھا گیا تھا۔ عابد خان نے زرنش کی گردن پر خنجر رکھ دیا۔ رک جاؤ اسجد خان، ورنہ یہ خوبصورت گردن نہیں بچے گی، وہ مکروہ قہقہ لگاتے ہوئے بولا۔ اسجد کی سانسیں رک گئی۔ اس نے دیکھا کہ زرنش کو ہوش آ چکا تھا اور وہ روتے ہوئے اسجد کی طرف دیکھ رہی تھی۔ عابد خان، دشمنی مردوں سے کی جاتی ہے، عورتوں کو ڈال بنانا بزدلوں کا کام ہے، مجھے مار دو پر اسے چھوڑ دو۔ وہ اپنی گن نیچے رکھتا ہوا سرد و سپاٹ لہجے میں بولا۔ عابد خان نے قہقہ لگایا، پر اسی لمحے زرنش نے ہمت دکھائی اور اپنا پیر زور سے عابد خان کے پاؤں پر مارا۔ وہ اس اچانک حملے کے لیے تیار نہیں تھا جس سے اس کی توجہ بھٹکی۔ اسجد نے ایک سیکنڈ ضائع کیے بغیر اپنی دوسری چھپی ہوئی گن نکالی اور عابد خان کے کندھے پر گولی ماری۔ وہ تڑپ کر گرا تو اسجد نے لپک کر زرنش کو اپنی طرف کھینچ لیا۔
اس نے جلدی سے اس کی رسیاں کھولی۔ زرنش نے تڑپ کر اسجد کے سینے میں سر چھپا لیا۔ زرنش تم ٹھیک ہو نا؟ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں پھر سے تکلیف میں ڈال دیا۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اسجد کا دل ابھی بھی بے چین تھا۔ اسے اس لمحے ایک بہت بڑا انکشاف ہوا۔ اسے لگا کہ سارا جو اس کی زندگی میں آئی تھی وہ محض ایک وقتی کشش تھی، ایک ایسی اٹریکشن جو باہر کی چمک دھمک دیکھ کر پیدا ہوئی تھی، پر اصل محبت تو یہ درد تھا، یہ تڑپ تھی جو وہ زرنش کے لیے محسوس کر رہا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ زرنش اس کی روح کا حصہ ہے جس کے بغیر وہ ادھورا ہے۔ اسجد نے زرنش کا چہرہ ہاتھوں میں لیا۔ زرنش، سارا تو بس میرا ایک وہم تھا، میری اصل محبت، میرا جنون صرف تم ہو۔ میں کتنا اندھا تھا جو تمہیں چھوڑ کر خاک چھان رہا تھا۔ وہ اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے بولا۔ اسجد، آپ مجھے کبھی خود سے دور مت کیجیے گا، میں مر جاؤں گی، زرنش نے سسکتے ہوئے کہا۔ اسجد نے اسے سہارا دے کر اٹھایا اور اسے گاڑی تک لے آیا۔ داجی اور پولیس بھی وہاں پہنچ چکے تھے۔ عابد خان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اسجد زرنش کو لے کر جب حویلی واپس پہنچا تو سب کی جان میں جان آئی۔ بابا سائیں، داجی، آج میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے زرنش کو پہچاننے میں دیر کر دی، پر اب میں اسے کبھی خود سے الگ نہیں ہونے دوں گا۔ یہ میری زندگی ہے، میری عزت ہے۔ وہ سنجیدگی سے سب کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ اس رات کی تلخی نے ان کے رشتے کو فولاد کی طرح مضبوط کر دیا تھا۔ اسجد کو اپنی زندگی کا مقصد مل گیا تھا اور وہ مقصد صرف زرنش کی خوشی تھی۔ مہندی کی وہ رات جو بھیانک ہو سکتی تھی اب ایک لازوال محبت کی گواہ بن گئی تھی۔ اسجد نے اب سارا کے بارے میں سوچنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ سچی محبت وہی ہے جو آپ کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ لے، اور زرنش نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ خان حویلی کی بہو بننے کے قابل ہے۔ اب رخصتی کا انتظار تھا، جب صرف ایک رسم نہیں بلکہ دو روحوں کے ملنے کا دن ہونے والا تھا۔ بالآخر خان حویلی میں وہ مبارک گھڑی آ پہنچی جس کا انتظار برسوں سے کیا جا رہا تھا۔ عابد خان کی قید سے واپسی کے بعد حویلی کی فضاؤں میں اسجد کا زرنش کے لیے پیار اور بھی گہرا ہو چکا تھا۔ ان دونوں کا نکاح داجی نے ان کے ہوش میں دوبارہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ نکاح کی تقریب نہایت وقار کے ساتھ منعقد ہوئی، جہاں اسجد نے قبول ہے صرف زبان سے نہیں بلکہ اپنے پورے دل اور روح کی گواہی کے ساتھ کہا۔ زرنش جو سرخ رنگ کے بھاری بھرکم عروسی جوڑے میں کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی، جب رخصت ہو کر اسجد کے بازو کا سہارا لیے اس کے کمرے کی طرف بڑھی تو اس کا دل بے ترتیب دھڑک رہا تھا۔ یہ وہی کمرہ تھا جس کے بارے میں وہ بچپن سے خواب دیکھتی آئی تھی۔ آج وہ یہاں اسجد خان کی باقاعدہ منقوہ اور بیوی بن کر آئی تھی۔ اسجد نے کمرے میں داخل ہوتے دروازہ لوک کر دیا اور پلٹ کر زرنش کو دیکھا۔ کمرہ سفید گلابوں اور مدھم شمعوں کی روشنی سے سحر انگیز بنا ہوا تھا۔ زرنش بیڈ کے کنارے بیٹھی اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ اسجد آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گیا۔ اسے نہایت نرمی سے زرنش کا گھونگھٹ الٹا تو اسے سامنے کائنات کا سب سے خوبصورت عکس نظر آیا۔ زرنش کی آنکھیں حیا سے بوجھل تھی اور اس کے گالوں کی لالی گلاب کو مات دے رہی تھی۔ اسجد نے اس کی ٹھوڑی تھام کر چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، جہاں اب صرف یقین تھا۔ اسجد نے اپنی جیب سے ایک مخملی ڈبیا نکالی اور اس میں سے ہیرے کا ایک نہایت نفیس اور قیمتی ہار نکال کر زرنش کے سامنے رکھا۔ زرنش نے حیرت سے اسجد کو دیکھا۔ یہ ہار تو صرف ایک بہانہ ہے زرنش، اصل تحفہ تو میرا یہ اعتراف ہے کہ میں تمہارا گنہگار ہوں۔ میں نے سارا جیسے سراب کے پیچھے بھاگ کر اپنی حقیقت کو ٹھکرایا تھا، اور آج میں تمہارے سامنے اپنی انا، اپنا غرور اور اپنی زندگی ہار کر یہ مانتا ہوں کہ تم ہی میری پہلی اور آخری محبت ہو۔ اسجد نے سرگوشی کی۔ زرنش کے آنسو بے اختیار پھسلتے ہوئے اس کے رخساروں پر بہہ نکلے۔ اسجد نے اپنے لبوں سے ان آنسوؤں کو چونا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ زرنش نے اس کے مضبوط وجود میں پناہ لیتے ہوئے اپنی آنکھیں موند لیں۔ اسجد کی سانسوں کی تپش اب زرنش کی گردن پر محسوس ہو رہی تھی۔ اسجد نے زرنش کو بستر پر لٹایا اور خود اس کے اوپر جھک گیا۔ اس کی آنکھوں میں وہ پیاس اور شدت تھی جو زرنش کو اپنے اندر جذب کرنے کے لیے کافی تھی۔ اسجد نے زرنش کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ دیا۔ زرنش، آج کے بعد تم پر صرف میرا حق ہے۔ تمہارا یہ روپ، یہ خوشبو، یہ حیا، سب کچھ صرف اسجد خان کی ملکیت ہے۔ اس کے کان کے پاس جھک کر نہایت مدھم آواز میں کہا۔ اسجد کے لب جب زرنش کے لبوں سے ٹکرائے تو کائنات جیسے تھم سی گئی۔ اسجد نے اس کی کمر کے گرد ہاتھ لپیٹ کر
اسے خود میں اس طرح بینچ لیا کہ ان کے درمیان ہوا کا گزرنا بھی محال ہو گیا۔ زرنش کا سارا ڈر اور تھکن اسجد کے لمس کی تپش میں پگھل کر رہ گئی۔ اس کی انگلیاں زرنش کے جسم پر کسی ساز کی طرح چل رہی تھی۔ اسجد نے اس کے لباس کی گرہیں کھولی اور اپنی تمام تر چاہت اور جنون اس پر نچھاور کر دیا۔ وہ رات وصال کی وہ رات تھی جہاں تمام تلخیاں محبت کی حدت میں جل کر راکھ ہو گئی۔ اسجد نے زرنش کو وہ مقام دیا جس کی وہ حقدار تھی۔ اس کے ہر لمس میں ایک عہد تھا، ایک وفا تھی اور ایک ایسی پکار تھی جو صرف زرنش کے نام تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے وجود میں اس قدر گم ہو گئے کہ صبح کا ستارہ نمودار ہونے تک انہیں وقت کا احساس تک نہ ہوا۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ سا ناول۔ مزید ایسے ہی ناول اگر آپ چینل پر ڈیلی سننا چاہتے ہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔